الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام قدر، رئیس مکرم اور اساتذہ کرام اور میرے معزز دینی و ایمانی بھائی، آج جو تقریب منعقد ہو رہی ہے اس تقریب کے تعلق سے تفصیلات آپ کی علم میں آ چکی ہیں کہ اس تقریب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب سے ہے، قرآن کریم سے اس کا تعلق ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. ہم اس کے فضائل بارہا سنتے رہتے ہیں، مسجدوں میں، پروگراموں میں، جلسوں میں علماء کی زبانی اس کے متعلق اور اس کے فضائل ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کیوں نازل فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل فرمائی اور اس آیت میں اس قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا. بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن ہمیں چوکنا کر دینے والی آیت ہے، ہمیں ہوشیار کر دینے والی آیت ہے، ہماری آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے. کہاں قرآن، کہاں ہم، کہاں یہ اللہ کی کتاب، کہاں ہمارے معاملات، کہاں اللہ کا یہ کلام، کہاں ہمارا معاشرہ. ہم کتنی دور جا پڑے ہیں اس قرآن کریم سے، کتنی دور نکل گئے ہیں ہم قرآن کے احکام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ. کیوں اتاری؟ اس لیے نہیں اتاری تاکہ مردوں کو اس کے ذریعے بخشوایا جائے، اس لیے نہیں اتاری کہ گھروں اور مکانوں میں برکت کے لیے اس کو پڑھوا لیا جائے، اس لیے نہیں اتاری کہ کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے قرآن پڑھوا لیا جائے. یہ مقصد قرآن کریم کا نہیں ہے. ذہنی طور پر یہ مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں، یہ چیزیں، یہ برکتیں بھی قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ اسے ایک برکت کی کتاب سمجھ لیا جائے، ایک سعادت حاصل کرنے کی کتاب سمجھ لیا جائے، بلکہ قرآن کریم نے کہا کیوں نازل کی؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی روشنی میں، اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں، اللہ کے اس حکم کی روشنی میں تم اپنی زندگیوں کے اندر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. یہ کتاب تمہارے درمیان حاکم بن جائے، تمہارے درمیان فیصل بن جائے. اس کے علاوہ کسی کا حکم قابل قبول نہیں. تمام کے تمام قاضی، تمام کے تمام جج، دنیا کے تمام حکمراں ایک حکم دے رہے ہیں اور قرآن کریم دوسرا حکم دے رہا ہے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ سارے حکمرانوں کے حکموں کو ٹھکرا دے، قرآن کے حکم کو مانے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ قرآن کریم لوگوں کے درمیان حکم بن کر کے آیا ہے، فیصل بن کر کے آیا ہے. فیصلے جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے آپسی مسائل ہوتے ہیں، ہم ان مسائل کو لے کر ان دنیاوی عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں ہمیں موٹی کھانی پڑتی ہے. ہمارے دین کے اوپر تانا زنی کی جاتی ہے، قرآن کریم کے اوپر تانا زنی کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو لے کر طاغوت کی عدالت
معاشرے کا جائزہ لیجیے، ہر گھر کی بات، ہمارے مقدمہ چھوٹے چھوٹے مقدمے کہاں فیصل ہوتے ہیں، کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی مفتی کے پاس نہیں آتا، کوئی قاضی کے پاس نہیں آتا، سارے کے سارے ان دنیاوی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان دنیاوی عدالتوں کے پاس جانے کے نتیجے میں آج جو صورتحال ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہے، طلاق کا جو مسئلہ ہوا، حجاب کا جو مسئلہ ہوا، جو پٹیشن داخل ہوئی اور جو فیصلے آئے، جو قانون بنے، جو دستور بنا، یہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے خدائی نظام کو ٹھکرایا، قرآن کی عدالت کو ٹھکرایا، اور جب ہم قرآن کی عدالت کو ٹھکرائیں گے، خدائی نظام کو ٹھکرائیں گے، تو یاد رکھیے کہ اسی طرح ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے ہیں۔ آج ہم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کریم میں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، قرآن کریم کے نازل کیے جانے کے مقصد سے ہم لوگ بالکل ناواقف ہو چکے ہیں، قرآن کو ہم نے بالکل محدود کر لیا ہے۔ یہ قرآن کو ہدی للناس، سارے کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اعلان کرے کہ میرے پاس جو کتاب ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو ہندوؤں کو بھی ہدایت دے گی، جو پارسیوں کو بھی ہدایت دے گی، جو جینیوں کو بھی ہدایت دے گی، جو عیسائیوں کو بھی ہدایت دے گی، جو یہودیوں کو بھی ہدایت دے گی۔ لیکن کیسے کرے گا مسلمان؟ مسلمان پولیس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، مسلمان پولیس کے نظام کی مخالفت کرتا ہے، مسلمان پولیس کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ صورت ہے، کہیں بھی چلے جائیے مسلمانوں کے معاشرے میں، کسی بھی جگہ چلے جائیے، قرآن الگ بڑا سسکتا نظر آئے گا، اور ہم لوگ خوشی کے ساتھ الگ اعلان قرآن کے احکام کی مخالفت کرتے نظر آئے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم ان کی فتح کے قصے سنتے ہیں کہ انہوں نے بہت معمولی سے عرصے میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنڈا بجا دیا، اسلام کو غالب کر کے دکھایا، اسلامی نظام کو ترقی عطا کر کے دکھائی۔ کیوں؟ کیا ان کے پاس کوئی جادو منتر تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی دوسری چیزیں تھی، کوئی دوسری طاقت تھی؟ نہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے۔ اقتصادی اعتبار سے ہم اس زمانے کے صحابہ سے زیادہ مالدار ہیں، مادی اعتبار سے وسائل ہمارے پاس زیادہ ہیں، پھر کیوں ہم مغرور ہیں، پھر کیوں ہم محکوم ہیں، پھر کیوں دوسروں کے دستے نکل گئے؟ ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں، ہمارے پاس قرآن کی طاقت نہیں، ہمارے پاس قرآنی نظام نہیں، ہمارے گھروں سے قرآن کریم نکل چکا، ہمارے خاندانوں سے قرآن کریم نکل چکا، ہماری زندگیوں سے قرآن کریم نکل چکا۔ اب بھی اگر اس قرآن کریم کو واپس نہ لائے اور اس قرآن کریم کے نظام کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اللہ کی ذات بے نیاز، تم ضرورت مند ہو، تم محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر تم نے قرآن کے نظام کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر رائج نہ کیا، قرآن کو اسی طرح ٹھکراتے رہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ دوسرے قوم کو لے آئے گا۔ اور تاریخ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب جن لوگوں نے قرآن سے بغاوت کی، قرآن کے نظام سے بغاوت کی، قرآن کریم نے ان کے تختے بڑھے دیے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے، ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کے نظام کو ماننے والے، ہمیں یہ نہیں پتا قرآن میں کیا کہا ہے، رب کا مطالبہ کیا ہے، ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا ہے، ہم تو تلاوت کرنا بھی صحیح نہیں جانتے۔ ہم میں سے بہت سارے بوڑھے اور بہت سارے نوجوان ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے ہوتے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کریم کے اندر کتنی صورتیں ہیں، پھر کس بات کا دعویٰ کہ ہم قرآن کے ماننے والے۔ شرم آنی چاہیے اپنے اوپر اور شرمندہ ہونا چاہیے اپنی صورتحال کے اوپر۔ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں، مادی زندگی کے ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں، لیکن ایمانی طور پر ہم بالکل تہی دست اور خالی دامن۔
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہم اس قرآن کریم کی طرف نہ بڑھتے، قرآن کریم کو ہم نے اپنا ہادی، اپنا رہبر اور اپنا رہنما نہ بنایا، قرآن کریم کو ہم نے حکم نہ بنایا، قرآن کریم کو فیصل نہ بنایا اور اپنے معاملات، اپنے مقدمات قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے فیصل نہ کیے، تو وہ دن دور نہیں کہ اس ملک کے اندر حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ حالات اس وقت بگڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی، یہی غفلت رہی، تو وہ دن دور نہیں جب اسپین کی طرح، اندلس کی طرح قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے اوپر ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ جن لوگوں نے تعلیم پڑھی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اسپین کے اندر، اندلس کے اندر جہاں مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی، لیکن جب قرآن کریم سے غفلت برتی گئی، قرآن کریم کو زندگیوں میں داخل نہیں کیا گیا، تو پھر وہ دن بھی آیا کہ ان کے لیے دشوار ہو گیا کہ وہ قرآن کریم کا نسخہ اپنے پاس رکھے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کا نسخہ مل جایا کرتا تھا، پورے کے پورے گھر والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا۔ اس ملک میں بھی مسلمانوں نے طویل زمانے تک، صدیوں تک حکومت کی ہے، لیکن کیا آپ کو کبھی نفسیاتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے حاکم رہے؟ نفسیاتی طور پر جو ہمارے اندر ہیبت پیدا ہو گئی ہے، جو اغیار کا رعب پیدا ہو گیا ہے، اس رعب کے پیدا ہونے کا نتیجہ یہی ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کٹ چکا ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور مت کرنا، رنجیدہ مت ہونا، سربلندی تمہیں حاصل ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ آج اگر ہم رنجیدہ ہیں، آج اگر ہم کمزور ہیں، آج اگر ہم پست ہیں، پسماندگی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے ہمارا رشتہ، قرآن سے ہمارا رشتہ کٹ چکا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہو جاتا ہے، جو قرآن کریم کو تذکر کے لیے پڑھتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو اپنے لیے رہنما مان کر پڑھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کبھی بھی جرم، خوف و ہراس اور بوجھنے پیدا نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے مجمع کے اندر ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر حق کا پیغام سنانے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن کی دولت ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ وہ قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، تدبر بالقرآن اور تدبر بالقرآن، یعنی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا۔ یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، ہر مومن یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ذریعے نصیحت حاصل کرے۔ تدبر بالقرآن یہ ذرا دشوار معاملہ ہے، اور ہمارے یہ مدارس، یہ دینی ادارے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے قرآن کریم کے سلسلے میں تدبر بالقرآن، کہ قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، یہ مدارس اسی تدبر بالقرآن کے لیے قائم کیے گئے ہیں کہ قرآن کریم کے آیات کے سلسلے میں غور و فکر کیا جائے، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا مطالبہ ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ تدبر بالقرآن، قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری اور ہر انسان کا حصہ ہے۔ تدبر بالقرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طبقے کو مخصوص فرمایا ہے۔ تدبر بالقرآن بڑا دشوار اور محنت والا عمل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عارف اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم قرآن کریم سے تمہارا کیا تعلق ہے، تم قرآن کریم کو کس طرح پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک ختم تو وہ ہے جو میں ہفتے میں کرتا ہوں، یعنی ہر ہفتے میں قرآن کریم ختم کر لیتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو ایک مہینے میں کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو 6 مہینے میں کرتا ہوں، اور ایک ختم وہ ہے جو میں نے شروع کیا تھا آج سے 30 سال پہلے، اور آج تک میں اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ تدبر بالقرآن ہے، اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر غور
اپنی زندگی میں فیصل، اپنا رہنما اور حکم بنا سکتے ہیں۔ آپ یہاں اس تقریر کلام اللہ میں آئے ہیں، اللہ کے کلام کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہمارے خاندان کے اندر، ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مقدمہ خدائی عدالت کے بغیر طے نہیں کیا جائے گا، قرآن کے بغیر طے نہیں کیا جائے گا، شریعت کے بغیر طے نہیں کیا جائے گا۔ باطل کی عدالتوں میں، کاموں کی عدالتوں میں ہم نہیں جائیں گے۔ عہد کر کے جائیے اور اس عہد پر عمل کیجیے۔ دیکھیے چند سالوں کے اندر آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر ایک صالح انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ کو اطمینان اپنے گھرانے اور اپنے معاشرے کے اندر حاصل ہوگا جو اللہ کے اسرار رضی اللہ عنہم اجمعین کو حاصل ہو۔ آپ یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم آئندہ کی زندگی میں اپنے ہر معاملے میں، ہر چھوٹی بڑی بات میں، شادی بیاہ میں، لین دین میں، کسی بھی معاملے میں قرآن مجید کو حکم اور فیصل بنائیں گے اور اپنا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مقدمہ کسی طرح کی عدالت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ اپنے علاقے کے مفتی، اپنے علاقے کے قاضی اور عالم دین کے پاس جا کر معلوم کریں گے کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور جو بات قرآن کی روشنی میں آپ کو بتائی جائے، جو بات شریعت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی جائے تو آپ اس پر آمنا و صدقنا کہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ قرآن کریم میں یہی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ جو فیصلہ کر دے، مسلمانوں کو اس فیصلے کے بعد اپنے دلوں کے اندر کسی طرح کی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ فیصلہ شریعت کا ہے۔ اب کسی کی بات نہیں چلے گی، اب کسی کا نظام نہیں چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا، نہ کسی چودھری کی بات مانی جائے گی، نہ کسی مکھیا کی بات مانی جائے گی، نہ کسی پردھان کی بات مانی جائے گی۔ اب بات مانی جائے گی تو آقا کے آقا شہنشاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام نظام، تمام کے تمام قوانین، تمام کی تمام عدالتیں ساری کی ساری مردود، ساری کی ساری رد ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو ہمیں اپنا فیصل، اپنی عدالت اور اپنا جج بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔